الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور ننگے بدن ہوں گے، سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض نے یہ لکھا ہے کہ ان کے کپڑے ریپ آف کیے گئے تھے جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو اللہ کی خاطر ان کے وہ لباس اتارا گیا تھا اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بلزامتم أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اللہ اکبر۔ تم نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ تمہارے کوئی وعدے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت کہا جائے گا تم نے کیا سمجھ لیا تھا تمہیں واپس آنا ہی نہیں ہے؟ تم نے کیا سمجھ لیا تھا وہیں بیٹھے رہنا ہے تم نے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا قیامت آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے نا تم نے جمع ہونا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے۔ یہ انسان کہتا ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری ایویں مولویوں کے ڈراوے ہیں، کچھ نہیں ہے، ایسے کہتا ہے نا ایک دوسرے کو تم نے کیا سوچا تھا، کبھی بھی نہیں واپس آنا تم نے لوٹ کے۔ اب کتنی اس انسان کے لیے امبیرسمنٹ کی بات ہے، کتنی اس انسان کے لیے شرمندگی ہے کہ اب دیکھ لیا نا تم نے، آ گئے نا تم تو کہتے تھے کوئی قیامت ہی نہیں ہونی۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنی کھلی کھلی آیتیں ہیں، کتنی کھلی آیتیں ہیں کہ انسان کون ہے جو ان آیتوں کو کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کتنے ہی لوگ ہیں زبانیں قال سے تو نہیں کہتے، بے شک زبانیں حال سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا، کوئی نہیں آنی قیامت ویامت، کچھ نہیں ہے، یہ ساری ایسی باتیں ان کے دل میں یقین نہیں ہے اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کس کے دل میں یقین ہے اور کس کے دل میں یقین ہے ہی نہیں، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ ایسے ہی گیٹ اوے ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بتا دے گا تم نے کیا یہ سمجھا ہوا تھا نا، تم تو یہی سمجھتے تھے نا نہیں کچھ ہوگا۔ یہ دیکھو اب وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی۔ اب یہ بہت ہی مشکل وقت ہے، اس لیے کیونکہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آپ رو رہی ہیں؟ فرماتی کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا، کیا ہوگا قیامت کے دن۔ تو آپ ہمیں یاد رکھیں گے وہاں پہ؟ ہوتا ہے نا انسان کو کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو مطلب رشتہ ہے، رشتہ داری ہے، آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 مواقع پہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک یہ موقع بھی ہے جہاں باعمال نامے دیے جائیں گے نا، کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ہائی انسان پریشان ہوگا نا، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ میری کس ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے، رائٹ میں دیا جائے گا لیفٹ میں دیا جائے گا۔ اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، وہ اڑائے جائیں گے، اور پھر جس وقت اعمال تولے جائیں گے تو انسان کی بری حالت ہوگی، کوئی ہوش نہیں ہوگا اس کو کہ کون کہاں ہے کیا ہے۔ اب اس کو کیا پتا کہ میری کیا نیکی بڑھ جائے، کیا نیکی گھٹ جائے، کیا میرا اب حال کیا ہونا ہے۔ اب اس وقت بس فیصلہ ہونے لگا ہے، this is the final thing۔ اتنے سے ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے کانپ جاتے ہیں،
چھوٹے سے کوئی ہم سے نا سوال کرنے لگے, کوئی امیگریشن والا, کوئی پولیس والا ہمیں روک لے تو ہمیں جان نکل جاتی. کوئی ایف بی آئی کسی کے گھر پہ آ جائے تو وہ ایف بی آئی کا نام سن کے ہی ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی. کیا وہ دن ہوگا کہ ایک طرف جہنم ہے, ایک طرف جنت ہے, ایک طرف اعمال ہے, اور وہ اعمال تل رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کس چیز کا ویٹیج کتنا ہو. پتہ نہیں, ہم اتنی جو نیکیاں کر کے آئے ہیں آج یہی نہ ہو کہ ان کا ویٹ ہی نہ کچھ رہے. ہو سکتا ہے, کیونکہ کس کو پتا ہے اپنی کہیں اخلاص میں کمی آ گئی, کہیں ریاکاری ہو گئی تھی, کہیں دوسرے کسی عمل سے, اپنے کسی گناہ سے نیکیوں کو مٹا دیا تھا, کئی گناہ ایسے ان سے نیکیاں مٹ جاتی. تو کوئی انسان کو پتا تھوڑی ہوگا کہ میرا آج میرے شور ہے کہ آج میرے ساتھ یہ نہیں, کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. تو فرمایا اس وقت کسی کو کسی کا نہیں ہوش ہونا. اور پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے, اس وقت سب کی حالت بری ہوگی, اس لیے کہ نیچے جہنم میں ایک قدم پھسلا اور جہنم کے اندر. اور کیا پتا ہے کہ پار ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے, یہی نہیں پتا. اللہ اکبر. اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. ووضع الکتاب, اور رکھ دی جائے گی کتاب, یعنی ہر ایک کی بک, ہر ایک کی کتاب زندگی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, تو تم دیکھو گے مجرموں کو. مجرم کون؟ مجرم کیا مطلب کن کو کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو کہا جا رہا ہے. نہیں, کافر تو نہیں یہاں پہ کہا گیا, مشرک بھی نہیں کہا گیا. مجرم جو بھی اللہ کے مجرم ہے, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ مشرک ہے, چاہے وہ فاسق فاجر ہے, اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا ہے, سارے مجرم ہی ہو گئے نا. اللہ کے بھی تو مجرم ہے. جیسے دنیا میں کئی کنٹریز کے مجرم ہوتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کنٹری کے لا کو توڑتے ہیں, اس کے خلاف جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ مجرم ہے. ایسا ہے نا, اللہ کے قانونوں کو توڑنے والے کیا وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ان کو مجرم نہیں کہا جائے گا؟ بس پھر بھی انسان اللہ کے قانون کو توڑتا ہے, روزانہ توڑتا ہے, اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے, اس کے لاز کو توڑتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں. تو کیا ہو گیا اگر یہ کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اتنی بھی کیا بات ہے. اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا اور اس چیز کا احساس بھی نہیں رکھتا کہ یہ میں نے جرم کیا اور میں اللہ کا مجرم ہوں. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اگر آپ نماز نہ پڑھیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اگر آپ پردہ نہ کریں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اگر آپ روزہ نہ رکھیں مثلا, کوئی بھی نہیں کچھ کہے گا آپ کو. چاہے آپ سود کھاتے جائیں, کوئی نہیں کچھ کہے گا. ظاہر ہے یہ چیزیں تو عام ہیں, سبھی کر رہے ہیں, اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا پاک صاف اور بڑا ہی اچھا انسان ہوں, کیونکہ جو دنیا کی کورٹ ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. لیکن یاد رکھیں, انسان چاہے دنیا کی کورٹ میں سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مجرم نہیں ہوں, اللہ کی کورٹ میں وہ مجرم بن جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے. وہ مجرم ہے. اور کتنے ہی مجرم ہیں یہاں پہ جو اس زمین پہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, وہ مجرم ہیں مگر وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے نہیں, اس لیے کہ سو کے سبھی کر رہے ہیں نا. ہم اس چیز کو صرف جرم سمجھتے ہیں جو دنیا کے قانون میں نہیں ہے. جب ہم دنیا کے کسی قانون کو توڑتے ہیں نا, تب ہم صرف اس کو مجرم سمجھتے ہیں. اللہ کے قوانین کو توڑا جائے وہ کوئی جرم نہیں ہمارے نزدیک, وہ مجرم ہے ہی نہیں. لیکن وہ اللہ کا تو مجرم ہے نا. اس دن مجرم دیکھے گا مشفقین, ڈرا ہوا, شفق سے نا خوف زدہ ہونا, کہ کس بات سے خوف زدہ ہوگا کہ اس کتاب میں اب پتہ نہیں کیا میرے سامنے آنے لگا. حالانکہ اس نے خود ہی لکھی ہوئی ہے, اس کی اپنی بک ہے, کسی اور کی نہیں بک دیکھ رہا. تو اب وہ اس کو یہ ڈر پڑ گیا کہ ہائے میری بک میں کیا ہے. خود سوچے, آج اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے سوچے
کہ میری یہ بک ابھی تک کی، چلو آگے کی نہیں، ابھی ہم کہتے ابھی تک کی جو میری بک ہے، میری یہ بک میرے سامنے کھول دی جائے. تو میں کیا خوش ہوں گی یا میں ڈروں گی؟ مشفقین مما فی، وہ ڈر رہے ہوں گے کس چیز سے؟ جو اس کے اندر اس کتاب میں. خفی انسان اپنے بھی عمل سے ڈرتا ہے، یہاں پہ تو نہیں ہم ڈرتے، وہاں پہ ڈر رہے ہوں گے. یہاں پہ تو اللہ کے قانون کو توڑ توڑ کے بھی نہیں ڈرتے کسی دن، وہاں پہ اپنے ہی کاموں کو دیکھ کے اور اپنے ہی کاموں سے ڈریں گے. وَيَقُولُونَ، اور جب وہ دیکھیں گے نا تو پھر کہیں گے یا ویلتنا، اے افسوس ہم پہ، مالی هذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس میں تو کوئی بات چھوڑی نہیں گئی، نہ چھوٹی نہ بڑی. الا احصاها، یہ نہیں ہے کہ صرف لکھی ہوئی ہے، بلکہ گن گن کے ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے، ہر ہر بات، ہر ہر حرکت. یہ نہیں کہ صرف جو منہ سے نکالی ہے بات، ہر ہر عمل، ہر ہر فعل، ہر بات. ہمیں تو کل کی کوئی بات کہی ہوتی نا وہ بھی نہیں یاد رہتی. صبح کیا کیا تھا اٹھ کے، آج ہم بستر سے اٹھے تو ہم نے سب سے پہلے کیا بات بولی ہے، میرے سے پوچھیں گے مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کیا بولا. بعض دفعہ تو ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا ہم نے یہ نماز پڑھی بھی تھی کہ نہیں پڑھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھیں کیسا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ہر ہر بات لکھی ہوئی ہے، ہر ہر جیسچر، ہر ہر اشارہ، ہر ہر فنگر پوائنٹنگ، ہر ہر آنسو، ہر ہر مسکراہٹ، ہر حرکت، ہر ایکشن. کس لیے منہ کھولا، کس بات پہ کھولا، کس چیز پہ مسکرائے، کس کے لیے دروازہ بند کر دیا، کس کا فون نہیں اٹھایا، کس کا فون لے لیا، کس چیز کو ٹائپ کیا، کس ویب سائٹ پہ گئے، کتنی دیر پہ وہاں رہے، کس دن گئے تھے، کس گھنٹے میں گئے تھے، کس منٹ پہ گئے تھے، کس جگہ پہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، کون کون آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کون آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ نے کس کو دیکھا، کون آپ کے سامنے آیا، کس کو ادائیں دکھائیں، کس کے سامنے عاجزی کی، کس کے سامنے شوخیاں ماری، کس کے آگے تکبر کیا، کس دن، کس منٹ، کس گھڑی، کس سیکنڈ میں یہ سب کیا، کس پہ ہنس دیے. نماز کتنی رکعت پڑھی، کتنی رکعت خود ہم پڑھ رہے تھے ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کتنی رکعت پڑھ لی اور کتنی رہ گئی. لیٹ پڑھی کہ ٹائم پہ پڑھی، یہ نماز تھی یہ بغیر وضو کے پڑھ لی، اس میں وضو ٹوٹ گیا ہوا تھا، اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس گفتگو کے اندر اتنی غیبتیں کی، اتنے لوگوں کا مذاق اڑایا، اس بات کا مذاق اڑایا. اکیلے تھے یا اس وقت اور کون کون تھا ساتھ، وہ کس جگہ پہ یہ مجلس تھی، کون سی ٹائم پہ یہ مجلس تھی، رات میں تھی، دن میں تھی. اللہ اکبر. یہ صدقہ یہ چھپا کے دیا تھا، یہ لوگوں کے سامنے دیا تھا، اس وقت کیا سوچ رہے تھے، یہ کس کو دیا تھا، رات کے وقت اٹھے تھے تو کتنی دفعہ اللہ کو پکارا تھا، کس بات پہ آنسو نکل آئے تھے، کتنے آنسو نکلے تھے، کس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کتنے قدم چلے تھے، کتنے حرف قرآن کے پڑھے، حرف لفظ نہیں حرف پڑھے، کس دن میں پڑھے، کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جب پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. کس وقت میں کون سی حرام چیز سامنے یا حرام شخص یا جس کو دیکھنا حرام تھا وہ شخص سامنے آیا، اس کو کس طرح دیکھا، کس نظر سے دیکھا، کس کے کون سامنے آیا اور نظریں جھکا لی. اللہ اکبر. سب ہی لکھا ہوا ہے، مرتے دم تک کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے. کون سے سین اسکرین پہ دیکھے، سب چیزیں. یا اللہ اتنی ڈیٹیل میں. ہمیں خود کہا جائے نا ہم اپنی بک لکھیں، ہم نہیں لکھ سکتے.
اور اتنا کچھ لکھا ہوا. اور یہ تو سبحان اللہ, اللہ اکبر. آخرت میں تو جا کے یہ بک دیکھنی ہے. آپ کو پتہ ہے اب یہ ایک ریسرچ آئی کہ انہوں نے, ایک آدمی تھا, اس کے دماغ کی سکیننگ کر رہے تھے اور اس کے بیچ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جو انہوں نے سکیننگ کی تو انہوں نے, وہ سکیننگ تو چل رہی تھی, انہوں نے دیکھا جب اس کی ڈیتھ سے پہلے اتنی بے چینی اور ایسے جو ویوز تھیں اس کی جو دماغ کی تھی جو اس کے پر چل رہا تھا, نے کہا کہ پوری اس کی زندگی کے جو واقعات ہیں نا وہ اس کے سامنے گھوم گئے. یار رب, میں سوچ اپنے آپ کو امیجن ہی کر کے سوچ رہی تھی کہ واقعی اس وقت تو زندگی گھوم جاتی ہوگی انسان کے سامنے سے, کہ جب وہ جا رہا ہے یہاں سے, ڈپارٹ ہو رہا ہے, جدائی ہو رہی ہے ہمیشہ کی, تو سب وہ سین سامنے آ رہے ہیں, یہ ٹھک 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 کر کے بچپن جوانی میں یہ ساری چیزیں جو چیدہ چیزیں ہوں گی وہ تو یاد آتی ہی ہوں گی نا. وہ شادی ہوئی, بچہ فلاں, اس کا وہ, اس کا یہ کام ہو گیا, پھر اس کو وہ وہاں چلا گیا, پھر اس نے یہ کہہ دیا, پھر وہ کتنا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو اعمال نامہ ہے نا, یہ تو ایک ایک چیز ہے اس کے اندر. وہ طنز, وہ مذاق, وہ کسی کو معاف نہ کرنا, وہ کسی سے معافی مانگنا, وہ کسی کو یہ کہنا, وہ کوئی ایکشن ہے, وہ بات ہے, وہ سوچ ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے, وہ اٹھنا ہے, وہ بیٹھنا ہے, کس کے لیے اٹھ گئے, کس کے لیے بیٹھ گئے, کتنے قدم کس طرف چلے. کوئی قدم مسجد کی طرف جا رہے تھے, کوئی سینما کی طرف جا رہے تھے, کوئی کہیں کلب کی طرف جا رہے تھے, کوئی کسی مدرسے کی طرف. کیا ہو رہا تھا؟ اتنے پیسے اس جگہ پہ سپینڈ کیے, اتنے اس جگہ پہ سپینڈ کیے. ایک ایک چیز کا حساب اس میں لکھا ہوا. کیا کریں گے؟ انسان ڈرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا, خوف زدہ ہوگا. تو آج ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہی اپنے سامنے آ جائے تو میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں ایک بات کو سمجھیں, یہ جو ہم آج بیٹھے ہوئے نا, ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں جا کے ہم نے کچھ اور ہی بن جانا ہے, کہ کیا ہو جانا ہے, ہماری ٹرانسفارمیشن ہی ہو جانی. ہم یہی یہاں پہ ہیں, وہی وہاں ہوں گے. یہی عقل ہوگی, یہی سمجھ ہوگی, یہی سوچیں ہوں گی. ایسے نہیں کہ وہاں جاتے ہی ہم کوئی اولیاء اللہ بن جائیں گے, کوئی ہم وہاں جاتے ہی کوئی بڑی نیک ہستی شخصیت بن جائیں گے کیونکہ اب ہم قیامت کے دن میں آ گئے. نہیں, یہی ہے. اسی لیے تو کوئی وہاں پہ جھوٹ بولے گا, کوئی وہاں پہ جو بھی دنیا میں جیسے کرتے تھے ویسے ہی کرے گا. جیسے دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے تھے, چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وہاں پہ اتنی بڑی بات پہ کیا نہیں وہ جھوٹ بولے گا جو یہاں پہ چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بول دیتا ہے. تو اب کیا کریں, اب گزرا وقت تو واپس نہیں آ سکتا. اب کیا کریں, یہ اعمال نامہ تو ایس قابل نہیں ہے کہ جو وہاں پہ ہم رکھ سکے, پریزنٹ کر سکے. تو کیا کریں, اگر ٹائم کو نہیں ہم واپس لا سکتے تو کوئی چیز کچھ ہم کر سکتے ہیں. اور جی ہاں, وہ ہے استغفار. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دو اس کو جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائے. فرمایا جو انسان چاہتا ہے نا کہ وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کے خوش ہو جائے, اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے. یعنی یہ ہے جو ہماری ان گناہوں کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس اریزر ہے آج مٹانے کے لیے. اریزر ہمارا کیا ہے؟ استغفار ہے, کہ ہم اسے مٹا دیں. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے گناہوں کے نشانوں کو بھی مٹا دیں, کہ ہمیں وہ گناہوں کے نشان بھی نظر نہ آئیں. جیسے آپ بورڈ پہ کچھ لکھتے اس کو ڈسٹر سے مٹا دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی لکھا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ اریزر ہمارے پاس ہے. جتنا ہمارے پاس اخلاص اور جتنی ہمارے پاس پشیمانی اور ندامت ہوگی, اتنا ہی ہماری استغفار سٹرونگ ہوگی اور ہم اریز کر سکیں گے اپنے گناہوں کو. لہٰذا باقیات الصالحات کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اریزر سے ان کو مٹانے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے اس دن. اللہ اکبر. آج تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں ہوں, ہمارے لوگ گن گائیں. چھوٹی سی بھی کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے, ہم اس کو کہیں پوسٹ کر دیتے, دیکھو میری فلانے نے کتنی تعریف کی ہے.
وہاں پر انسان چاہے گا کہ وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا، انسان چاہے گا میری تعریف ہو، یہ نہیں چاہے گا کہ میں بدنام ہوں، لوگ سارے میرا تماشا دیکھے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، وہاں پہ بھی انسان ذلت محسوس کرے گا، بے عزتی محسوس کرے گا. ہائے یہ ساری باتیں میری سب کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا. آج تو چھپا لی لوگوں سے کہ میں کیا بولتی ہوں، کیا کہتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں، کیا سنتی ہوں، کب سوتی ہوں، کب جاگتی ہوں، کسی کو کیا پتا. پھر وہاں پہ کیسے چھپائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پالیں گے جو انہوں نے عمل کیے اپنے سامنے، حاضر ہوں گے، وہ سارے عمل بالکل سامنے ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پہ. اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور تمہیں بھی یہی حکم دیتا ہوں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم حرام کر دیا. یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی نیکی آئے، وہ تو آئی ہی نہیں، وہ تو بھول گیا کوئی لکھنا فرشتہ، وہ تو یہاں پہنچی نہیں. ہر چیز ہی لکھی ہوئی، مثقال ذرۃ ہے سب چیزیں، خیر ہو یا شر ہو. تو ذرے کے برابر بھی چیز لکھی ہوگی تو کوئی کیسی چیز رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. بعض دفعہ اس دنیا میں جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پتہ نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں. ہائے فلانی جگہ پہ سیلاب کیوں آ گیا، فلاں جگہ پہ زلزلہ کیوں آ گیا، فلاں بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ان بچوں کا کیا قصور، ہائے کیوں ظلم ہوا. نہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. اب یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا، بعض لوگ دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں، ایمان گنوا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وہ کیوں بیمار ہو گیا، دنیا سے کیوں چلا گیا تو میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میں نہیں اب مانتا کسی چیز کو. حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، کسی ایک پر بھی نہیں، نہ کرتا ہے نہ کرے گا. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. اور کچھ بھی آپ دیکھیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو لگے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایسا کیوں، اس کا کیا قصور تھا، تو ہمیشہ یاد رکھیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو میری عقل کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس کو پلے باندھ لیں پلیز. اس چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراضات مت کریں، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اور ضروری نہیں ہمیں کوئی بات کی حکمت سمجھ ہی آ جائے، سو سکتا ہے ہمیں کبھی بھی نہ سمجھ آئے. خاص طور پہ بچوں کے ساتھ، کسی غریب مسکین کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، برائیاں تو بڑے کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیوں پھر ایسا ہو گیا، وہ تو امیر لوگوں کے قصور زیادہ ہیں، یہ تو بیچارے غریب لوگ تھے، ان کے ساتھ کیوں. نہیں، آپ کو نہیں پتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ظلم نہیں کسی کے ساتھ کرتا. اور یہی دیکھ لیں کہ اگر ایک بکری کو بھی، بے سینگ بکری کو سینگ والی نے مارا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ انصاف دلا دے گا، تو پھر آپ کا مطلب ہے کہ کسی سے انصاف نہیں ہونا، کوئی رہ جائے گا. اگر بکری تک کے ساتھ انصاف ہو رہا تو جانوروں میں بھی انصاف ہوگا. ایک بلی کو کسی نے ایسے بھوکی مار دیا ہے کہ عورت نے، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی. کیا انصاف نہیں اللہ دلائے گا؟ بدلے دلوائے گا اور انصاف ہوگا اس دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب یہاں پہ وہ سٹوری آئی ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور سورہ بقرہ میں بھی پڑھی، سورہ اعراف میں بھی پڑھی ہے ہم نے. تو اب یہ سٹوری تقریباً 4 دفعہ آ رہی ہے یہاں. ہم اس کی ڈیٹیل تو دیکھ چکے ہیں، مگر یہاں پہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ بعض غیر مسلم لوگ نا، جب ان کو ربط نہیں قرآن کا سمجھ آتا تو کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ایک بات ہوتی پھر دوسری پھر تیسری ہوتی ہے.
تو ایک بک کی طرح نہیں ہوتی، جیسے بک میں جیسے ایک کیریکٹرز انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے سٹوری ایسے لے کے چلی جاتی ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے، ایک بات ہے تو دوسری. تو بعض تو صورتیں ایسی ہیں جیسے سورہ یوسف ہے، اس میں کہانی ہے تو ساری پوری ایک طرح سے لے کے جائی گئی، لیکن ادروائز قرآن پاک میں ایک بات آتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری کہ کیوں ایسے ہے. اس لیے یہ قرآن ایک بک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. اور باتیں ہم ایسے نہیں کرتے جیسے ہم بک میں لکھی ہوتی ہیں. ہماری باتوں کا سٹائل الگ ہوتا ہے، ایک بات کرتے ہیں، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے، پھر پہلی کی طرف جاتے ہیں، پھر یہ سب اس طرح ہماری بات چیت ہوتی ہے. تو اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ اب اگر غور کیا جائے نا تو ربط نکلتا ہے پیچھے سے. اب مثلا یہاں پہ آدم اور ابلیس کی بات آ گئی، تو کہاں سے یہ بات آ گئی؟ اصل میں پیچھے بھی بات چل رہی ہے تکبر کی، بڑائی کی. اس باغ والوں نے ایسا کیا، پھر مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے، وہ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. تو تکبر اور اللہ کی ناشکری کہاں تک پہنچا دیتی ہے. یہ آج سے تکبر کی سائیکی نہیں ہے، یہ جب سے آدم کو پیدا کیا تھا اس وقت ہی دیکھو ابلیس نے کیا کیا تھا. تو جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. کان من الجن، یہ واحد مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. وہ سب سارے فرشتوں کو آرڈر دیا گیا تو وہ ان کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اس کو بھی آرڈر ملا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرشتہ تھا. بعض عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس بھی فرشتہ تھا جو بعد میں خراب ہو گیا، حالانکہ ابلیس تو فرشتہ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کان من الجن یہاں پہ بالکل کلیئر کر دیا گیا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا تو اس نے نافرمانی کی، اس نے اس حکم کو نہیں مانا. اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اسے بہتر ہوں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. اب یہاں پہ جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ کہی گئی. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے اس واقعے کو کچھ بات، کوئی چیز بتانے کے لیے اس واقعے کو لایا گیا. یہاں پہ کیا چیز بتانی ہے؟ کئی دوسری جگہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ کسی اور طرح اس کو ڈسکرائب کیا گیا. یہاں پہ کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اولیاء بناؤ گے من دونی، مجھے چھوڑ کے، میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں. بیس الظالمین بدلا، کتنا برا ہے جو ظالموں نے آلٹرنیٹ ڈھونڈا ہے، جو ریپلیسمنٹ کی ہے، کہ بجائے اللہ کو اپنا ولی بناتے اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا. ولی کون ہوتا ہے؟ مددگار، گارڈین، دوست، یہ سب ولی کے معنی ہیں. اب دیکھیں جو لوگ سیٹنک ورشپ کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑی تعداد نہیں ہے، چھوٹی سی تعداد ہے جو باقاعدہ کہتے ہیں، منہ سے بول کے کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے تو اولیاء بنایا ہی ہے شیطان کو اور اس کی اولاد کو. مگر اس کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی اولیاء بنائے جاتے ہیں. اور وہ کیسے؟ جب کہ شیطان کے راستے پر کوئی چلتا ہے، جب کہ اللہ کے راستے کو چھوڑو گے تو وہ شیطان کا ہی راستہ ہے. یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے پہ بھی اور شیطان کے راستے پہ بھی ہے، دونوں راستے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ. جب آپ اللہ کے راستے کو چھوڑو گے تو دوسرا راستہ شیطان کا ہی ہے، وہ چاہے کسی نام سے بھی ہو، کسی نام سے بھی ہو، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ کسی اور کا راستہ نہیں ہو سکتا. کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے کہ اللہ اور شیطان دونوں کا یہ والا راستہ، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو لہٰذا جب کوئی انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی باتوں کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، تو وہ لازمی شیطان کی پیروی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک سوال کیا گیا کہ کیا تم ایسے کو اپنا ولی بناؤ گے جو کہ جس نے تمہارے باپ کی
سے نفرت کی، دشمنی کی، اس کی تکریم کو اس کو قابل تکریم نہیں سمجھا، وہ کیا تمہارا دوست ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے ابلیس ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا صرف دشمن ہے، وہ بنی آدم کا دشمن ہے، انسانیت کا، پوری آدم کی اولاد کا دشمن ہے. اور سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا، وہ پورے بنی آدم کا دشمن ہے. تو لہٰذا ایسے یہ اب جو لوگ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا اس کی پوجا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا خیر خواہ بن جاتا ہے، وہ ان کو بھی برباد کر دینا چاہتا ہے، تباہ کر دینا چاہتا ہے. دیکھیں ایک وہ دوستی ہوتی ہے کہ انسان اپنے دوست کو فائدہ دینا چاہتا ہے نا، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ جو اس کے پیچھے چلتے ہیں یہ ان کو بھی تباہ کرتا ہے، ان کو جنت میں تھوڑی لے کے جائے گا، ان کو بھی جہنم میں ہی لے کر جاتا ہے، تو ان کی تباہی ہی چاہتا ہے نا. اور یہ بنی آدم ساری کا دشمن ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک نیو بورن بچہ جب ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹھوکا لگاتا ہے. کیوں؟ حالانکہ اس کے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ تو بیچارہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، مگر اتنی اس کو دشمنی ہے، اتنا اس کو بیر ہے انسان سے کہ وہ اس کو بھی چوکا لگائے گا. اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے، جیسے ہم سب کو اس کی سٹوری پتا ہے، مگر اس طرح سے ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں ہم آج کہ دیکھیں اس نے ایک گناہ کیا، پھر وہاں سے دوسرا، تیسرا، تکبر، حسد، اپنی بڑائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے بے ادبی، پھر اپنے گناہ پہ اصرار، یہ نہیں، پھر توبہ نہ کرنا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. دیکھیں ایک سے دوسرا گناہ پہ جانا یہ آسان ہو جاتا ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو دوسرا، پھر تیسرا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ کیا وہ چھوٹا تھا، پھر اس سے بڑے پہ چلتا ہے، پھر اس سے بڑے پہ چلتا ہے، پھر اس طرح اس کا میگنیچیوڈ بڑھتا جاتا ہے گناہ کا، یہاں پھر کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے ایک کے بعد دوسرا. تو یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دیکھو اس نے ایک کیا تھا، وہ ایک نہیں رہا، پھر وہ آگے کتنا ملٹی پلائی ہوا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا کون سا گناہ مجھے ہلاک کرتے. دیکھیں نا اس نے اتنی نیکیاں کی، لیکن ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا اس کی زندگی کا، کہ کہاں اونچائی سے گرا، اور ایسا گرا کہ پھر اس کو زمین تک نہیں ملی، کہ اس گڑے میں گر گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.